زہری کہتے ہیں کہ روزہ کھول لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اور زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رمضان المبارک کی صبح کو مکہ پہنچے تھے۔ ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ کے آخری عمل کی پیروی کرتے تھے اور آپ کے آخری عمل کو ناسخ قرار دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں سفر کیا اور روزہ رکھا۔ جب مقام عصفان پہنچے تو آپ نے ایک برتن منگایا جس میں پینے کی کوئی چیز تھی اور اس مشروب کو دن میں پیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ پھر آپ نے روزے نہیں رکھے حتیٰ کہ مکہ پہنچ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے ہیں اور روزے چھوڑے بھی ہیں، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں روزہ رکھنے والے کو برا کہتے تھے، نہ روزہ نہ رکھنے والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا اور نہیں بھی رکھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان میں مکہ روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا، لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ جب آپ قرى الغمیم پہنچے تو آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، پھر اس کو بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں، پھر آپ نے وہ پانی پی لیا۔ بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اس میں یہ زیادتی ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ لوگوں پر روزہ دشوار ہو رہا ہے اور وہ آپ کے فعل کے منتظر ہیں۔ پھر آپ نے عصر کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد لوگ جمع ہیں اور اس پر سایہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ شخص روزہ دار ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت اسی طرح ہے جس میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے بعد حسب سابق ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ حدیث مروی ہے اور اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رخصت دی ہے اس پر عمل کرنا تم کو لازم ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے دوبارہ پوچھا تو ان کو یہ جملہ یاد نہیں تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 16 رمضان کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں گئے۔ ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ کا روزہ نہیں تھا۔ روزہ دار نے روزہ چھوڑنے والے کی مذمت کی، نہ روزہ چھوڑنے والے نے روزہ دار کی۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے اور تاریخ میں راویوں کا اختلاف ہے۔ تیمی، عمرو بن عامر اور ہشام کی روایت میں 18 تاریخ ہے، سعید کی روایت میں 12 تاریخ ہے اور شعبہ کی روایت میں 17 یا 19 تاریخ مذکور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک میں سفر کرتے تھے۔ روزہ دار کے روزے پر کوئی تنقید کرتا تھا، نہ روزہ چھوڑنے والے کے افطار پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک میں جہاد کرتے۔ ہم میں سے کسی کا روزہ ہوتا تھا اور کسی کا نہیں۔ روزہ دار روزہ چھوڑنے والے کو کچھ کہتا تھا، نہ روزہ چھوڑنے والا روزہ دار کو۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو روزے کی طاقت رکھتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ بہتر ہے، اور جو شخص ضعیف ہے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ اچھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، پس روزہ دار روزہ رکھتا تھا اور روزہ چھوڑنے والا روزہ چھوڑ دیتا تھا، اور کوئی کسی کو برا نہیں کہتا تھا۔ حمید کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سفر میں رمضان کے روزے رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے۔ روزہ دار روزہ چھوڑنے والے کی مذمت کرتا تھا، نہ روزہ چھوڑنے والا روزہ دار کی۔
حمید کہتے ہیں کہ میں سفر پر روانہ ہوا اور روزہ رکھ لیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا تم دوبارہ روزہ رکھو۔ میں نے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر کرتے تھے، روزہ دار روزہ چھوڑنے والے کی مذمت کرتا تھا، نہ روزہ چھوڑنے والا روزہ دار کی۔ پھر میں ابن ابی ملیکہ سے ملا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایسی ہی روایت بیان کی۔ سفر میں روزہ چھوڑنے والے کے اجر کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض روزہ چھوڑنے والے۔ ہم ایک جگہ سخت گرمی میں پہنچے اور ہم میں سب سے زیادہ سایہ حاصل کرنے والا وہ شخص تھا جس کے پاس چادر تھی۔ ہم میں سے بعض اپنے ہاتھوں سے دھوپ سے بچ رہے تھے۔ پھر روزہ دار تو گر گئے اور روزہ چھوڑنے والے قائم رہے۔ انہوں نے خیمے نصب کیے اور اونٹوں کو پانی پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں رکھا۔ روزہ چھوڑنے والے خدمت پر کمر بستہ ہو گئے اور روزہ دار کام نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے۔ خزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، درآں حالانکہ ان کے پاس مجمع لگا ہوا تھا۔ جب ان کے پاس سے لوگ چھٹ گئے تو میں نے کہا میں آپ سے وہ نہیں پوچھوں گا جو یہ لوگ پوچھ رہے تھے۔ میں نے ان سے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر کیا ہے، درآں حالانکہ ہم روزہ دار تھے۔ جب ہم ایک منزل پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم اپنے دشمن کے قریب آ گئے ہو اور اب روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ قوت بخش ہوگا، اور ہم کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت مل گئی۔ پھر ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ نہیں رکھا۔ جب ہم دوسری منزل پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح کو اپنے دشمن کے پاس ہوگے اور روزہ نہ رکھنے سے تمہاری قوت زیادہ ہوگی، اس لیے روزہ نہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لازمی تھا، لہٰذا ہم نے روزہ نہ رکھا۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روزے رکھتے تھے۔ سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو نہ رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، آیا سفر میں بھی روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث منقول ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے، اس میں ہے کہ میں ایک روزہ دار شخص ہوں، کیا میں سفر میں بھی روزے رکھوں؟ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، اگر میں سفر میں روزہ رکھ لوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی جانب سے رخصت ہے، جس نے اس رخصت پر عمل کر لیا تو بہتر ہے، اور جس نے روزہ رکھنا پسند کیا اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہارون کی روایت میں صرف رخصت کا لفظ ہے، اللہ کی جانب سے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سخت گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا ہم میں سے کوئی شخص روزہ دار نہیں تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بعض اوقات سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ دار دیکھا،
جب گرمی کی شدت سے لوگ اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ کے ہم میں سے کوئی شخص بھی روزہ دار نہیں تھا۔ حاجی کے لیے عرفے کے دن میدان عرفات میں روزہ نہ رکھنے کا استحباب۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ لوگوں نے بحث کی کہ عرفے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اونٹ پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ دودھ پی لیا۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث منقول ہے، لیکن اس میں اونٹ پر کھڑے ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اس بات پر شک کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، درآں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے۔ آپ نے وہ دودھ پی لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگوں کو عرفے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے متعلق شک ہوا۔ حضرت میمونہ نے دودھ کا ایک لوٹا آپ کی خدمت میں بھیجا، درآں حالانکہ آپ میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اس میں سے دودھ پیا اور اس واقعے کو سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ عاشورے کے دن روزہ رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے جس کے شروع میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور آخر میں یہ ہے کہ آپ نے عاشورے کا روزہ چھوڑ دیا اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا، اب جب کہ اسلام آ گیا تو جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے کا حکم دیتے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جو چاہتا عاشورے کا روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روزے کا حکم دیا، حتیٰ کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل جاہلیت عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور فرضیت رمضان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی عاشورے کا روزہ رکھا۔ پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاشورے کا تذکرہ کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اہل جاہلیت روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو اس دن روزہ رکھنا پسند ہو وہ رکھے اور جس کو ناپسند ہو وہ نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے بارے میں فرمایا اس دن اہل جاہلیت روزہ رکھا کرتے تھے، جس شخص کو اس دن کا روزہ رکھنا پسند ہو وہ روزہ رکھے اور جس کو اس دن روزہ چھوڑنا پسند ہو وہ روزہ نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہفتے کے جس دن کا روزہ رکھتے تھے
اگر اس دن عاشورہ ہوتا تو اس دن کا روزہ رکھتے ورنہ نہ رکھتے۔ علقمہ بیان کرتے ہیں کہ اشعث بن قیس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس عاشورے کے دن گئے، درآں حالانکہ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آج تو عاشورے کا دن ہے۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، فرضیت رمضان سے پہلے اس دن روزہ رکھا جاتا تھا، اور جب رمضان فرض ہو گیا تو چھوڑ دیا گیا، اگر تمہارا روزہ نہیں ہے تو کھاؤ۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورے کے روزے کا حکم دیتے تھے اور ہمیں اس پر برانگیختہ کرتے اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا، نہ اس سے روکا اور نہ اس کا اہتمام کیا۔ یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت۔ حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے یوم عاشورہ کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے متعلق فرمایا، یہ عاشورے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کا روزہ فرض نہیں کیا اور میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو شخص اس دن روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو نہ رکھنا پسند کرے وہ نہ رکھے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی حدیث مروی ہے۔ زہری نے اسی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بارے میں فرمایا، میں روزے سے ہوں، جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے، اور حدیث کا باقی حصہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود یوم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب لوگوں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اس لیے اس دن کی تعظیم کی وجہ سے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بنسبت ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس دن روزہ رکھنے کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے شکر ادا کرنے کا تم سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود عاشورے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اسے عید قرار دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود عاشورے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اسے عید قرار دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے یہودی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن کو عید قرار دیتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے اور ان کا بناؤ سنگار کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوم عاشورے کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورے کے علاوہ کسی اور دن کی فضیلت کی بنا پر روزہ رکھا ہو، نہ آپ نے ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے روزے رکھے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ یوم عاشورہ کے روزے کا بیان۔ حکم بن اعرج بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، درآں حالانکہ وہ زمزم کے کنارے اپنی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے عاشورے کے روزے کے بارے میں بتلائیے۔ انہوں نے فرمایا، محرم کا چاند دیکھنے کے بعد تم گنتے رہو اور 9ویں تاریخ کی صبح روزے کے ساتھ کرو۔
میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ایک اور سند سے بھی مروی ہے کہ حضرت ابن عباس زمزم کے پاس اپنی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے ان سے عاشورے کے روزے کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد حسب سابق روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا اس دن کی تو یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی سال آنے نہ پایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ فرمایا تھا۔ عاشورے کے دن کھانے والا اپنے روزے کو کیسے مکمل کرے؟ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو عاشورہ کے دن بھیجا اور اسے حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرے کہ جس نے روزہ نہ رکھا ہو وہ روزہ رکھ لے اور جو کھا چکا ہو وہ اپنے روزے کو رات تک پورا کرے۔ حضرت ربی بن معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی صبح انصار کے ان گاؤں میں جو مدینے کے قریب و جوار میں تھے یہ کہلا بھیجا کہ جس نے روزہ رکھا ہو وہ اپنا روزہ پورا کرے اور جس نے صبح کچھ کھا پی لیا ہو وہ بقیہ دن نہ کھائے۔ اس کے بعد ہم اس دن روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ ہم مسجد چلے جاتے اور بچوں کے لیے روئی کی گڑیاں بناتے۔ جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے افطار تک وہ گڑیاں دے دیتے۔ خالد بن ذکوان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے عاشورے کے روزے کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصدوں کو انصار کے دیہات میں بھیجا۔ اس کے بعد حسب سابق ہے، البتہ اتنی زیادتی ہے کہ ہم ان بچوں کے کھیلنے کے لیے روئی کی گڑیاں بنا دیتے، پھر جب وہ ہم سے کھانا مانگتے تو ہم انہیں وہ گڑیاں دے دیتے جن کی وجہ سے وہ روزہ بھول جاتے حتیٰ کہ ان کا روزہ پورا ہو جاتا۔ عید کے ایام میں روزہ رکھنے کی حرمت۔ ابو عبید مولا ابن اظہر بیان کرتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ آپ آئے، نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا ان 2 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک وہ دن جس میں تم روزوں کے بعد افطار کرتے ہو، ایک وہ دن جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم اضحیٰ اور یوم فطر 2 دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ قضاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث سنی جو مجھے بہت اچھی معلوم ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کر سکتا ہوں جو آپ نے نہ فرمائی ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، یوم اضحیٰ میں اور رمضان کی عید الفطر میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضرت زیاد بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں نے ایک دن روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی اور وہ دن عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو پڑ رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی حرمت۔ حضرت نبیسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایام تشریق کھانے پینے کے ایام ہیں۔ ایک اور سند سے بھی حسب سابق روایت ہے اور اس میں ذکر اللہ کے الفاظ زیادہ ہیں۔ حضرت کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک اور اوس بن حدثان کو ایام تشریق میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوگا اور ایام مینا کھانے پینے کے ایام ہیں۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: تم دونوں جا کر اعلان کرنا۔ بالخصوص جمعے کے دن روزہ رکھنے کی کراہت۔ محمد بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، درآں حالانکہ وہ طواف کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، قسم ہے اس گھر کے رب کی۔ ایک اور سند سے بھی حضرت جابر سے ایسی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے سوائے اس کے کہ اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ اس کے ساتھ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور راتوں میں صرف جمعے کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص کرو، نہ اور دنوں میں سے صرف جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ مخصوص کرو، سوائے اس کے کہ کوئی شخص کسی تاریخ کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور اس تاریخ میں جمعے کا دن آ جائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين کے منسوخ ہونے کا بیان۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو جو شخص چاہتا روزہ چھوڑ کر روزے کا فدیہ دے دیتا، حتیٰ کہ اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی جس نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم میں سے جو شخص چاہتا رمضان کا روزہ رکھتا اور جو شخص چاہتا چھوڑ دیتا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔ رمضان کے روزوں کی شعبان میں قضا کرنا۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی تھیں، رمضان المبارک کے روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے، میں ان کو صرف شعبان میں قضا کرتی تھی، کیونکہ میں تمام سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتی تھی۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے اور اس میں یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشغول رہتی تھی۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے اور اس میں راوی کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عائشہ کی یہ تاخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاطر کی وجہ سے ہوتی تھی۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے اور اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے قضا میں تاخیر ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ چھوڑتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شعبان آنے تک قضا نہیں کر سکتی تھی۔ میت کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر کچھ روزے ہوں اور اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر 1 ماہ کے روزے واجب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر اس پر کچھ قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے یہ قرض ادا کرتی؟ اس عورت نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر 1 ماہ کے روزے ہیں، کیا میں یہ روزے اس کی طرف سے ادا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ماں کی طرف سے ادا کرتے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر نظر کا روزہ تھا، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتلاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر کچھ قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے قرض ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا، میں نے اپنی ماں کو ایک باندی صدقہ دی تھی اور اب میری ماں فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اجر ثابت ہو گیا اور وارث نے وہ باندی تمہیں واپس لوٹا دی۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں پر ایک ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ فرمایا ہاں، اس کی طرف سے روزے رکھو۔ اس نے کہا، میری ماں نے حج نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے حج کرو۔ ایک اور سند سے بھی حضرت عبداللہ بن بریدہ کی اپنے والد سے حسب سابق روایت ہے، لیکن اس میں 2 ماہ کے روزے مذکور ہیں۔ ایک اور سند سے بھی حضرت عبداللہ بن بریدہ کی اپنے والد سے حسب سابق روایت ہے، اس میں ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس میں 1 ماہ کے روزوں کا ذکر ہے۔ اسی سند سے سفیان کی روایت میں 2 ماہ کے روزوں کا ذکر ہے۔ ایک اور سند سے سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے حسب سابق روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے بعد مثل سابق ہے اور 1 ماہ کے روزوں کا ذکر ہے۔ روزہ دار کو کھانے کے لیے کہا جائے تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی روزہ دار کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو وہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ روزہ دار کا فحش گوئی سے بچنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں صبح کو اٹھے تو وہ بیہودہ گوئی اور جہالت کے کاموں سے باز رہے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا بیہودہ گوئی کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نے روزے کے سوا ہر عمل اپنے لیے کیا اور روزہ بالخصوص میرے لیے رکھا اور اس کی خصوصی جزا میں دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ابن آدم نے روزے کے سوا ہر عمل اپنے لیے کیا ہے اور روزہ بالخصوص میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ اس روز بیہودہ گوئی کرے نہ فحش گوئی کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی جن سے وہ خوش ہوگا۔ جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے سے خوش ہوگا۔